السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پر پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک آپ سرمانی زبان میں کلام فرماتے رہے۔ جب توبہ قبول ہوئی اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی عطا کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آواز دیا، اے جانورو، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس پر ان کا ہاتھ پھر گیا وہ اہلے اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا اور بکری وغیرہ، اور جس پر ہاتھ نہیں پہنچا وہ جنگلی جانور بن گئے، جیسے ہرن، شیر وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ حکم الہی آیا، اے آدم، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حاملے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل سے دوسرے حمل کے بچے کا ایسا حکم تھا جیسے مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حاملے کے بچے کا دوسرے حاملے کے بچے کا نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حاملے کے لڑکے کا پہلی حاملے کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت روح زمین پر ایسا قانون تھا، ایک حاملے ہونے کے بعد دوسرا حاملہ ہوتا تھا، انہی پر آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس قانون کو بدل دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا تھا، حابل چھوٹا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام حکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ دونوں کسی چیز کی قربانی دیں گے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حکلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا یہ طریقہ تھا کہ جو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے، آسمان سے بے دھویں کی آگ آتی اور حق جس کی طرف ہوتا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے سے جدا کر دیا اور قابل نے ایک ٹوکری گیہوں لا کر کے وہاں پر رکھ دیا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی اور قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابل کی قربانی کا قبول ہونا تھا کہ قابل کے من میں کپٹ اور بڑھ گیا۔ اس نے حابل
को धमकी दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं हुई। फिर अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो मैं कुछ नहीं कहने वाला। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों तक उठाए फिरता रहा। उसकी समझ में नहीं आता कि इस लाश का मैं क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मारने के बाद में अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। सोचने लगा, शायद मैं कौवे से भी ज़्यादा गैर गुजरा हूँ। अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई की लाश को गाड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ से मालूम चलता है कि इंसान को दफनाने का तरीका अल्लाह ताला के हुक्म से एक कौवे ने काबिल को सिखाया था। काबिल के इस जुर्म का हाल जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दी जाएगी। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया और वहां जाकर उसने अल्लाह की इबादत करने के बजाय शैतान के बहकावे में आकर के आग की पूजा करना शुरू कर दी। तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि इस सरजमीन पर सबसे पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था और आपको ये भी मालूम हुआ कि इंसान को दफनाने का तरीका एक कौवे ने काबिल को सिखाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।